مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے ابو جہل کے ایک شخص کے ساتھ بدمعاملگی پر جو واقعہ پیش آیا اور اس کی جو حالت ہوئی اس کو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا تھا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین کفار مکہ کی ایک جانب زیادتیاں اور مخالفتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں تو دوسری جانب اسلام کا یہ پودا زمین کی تہہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہی جا رہا تھا. یعنی جس انداز میں مخالفتیں بڑھتی اسی طرح اسلام کی اشاعت بھی بڑھتی چلی جاتی. اسی طرح کے کئی واقعوں میں سے ایک واقعہ رکانہ کا آتا ہے. حسب و نسب کے ساتھ اس کا پورا نام رکانہ ابن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بتایا گیا ہے. یہ قریش کا سب سے قوی ترین شخص تھا. شاید ہی کوئی مکے میں ایسا ہو جو اس کو پچھاڑ سکتا تھا. سیرت ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک روز مکے کی گھاٹیوں میں ایک گھاٹی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ رکانہ کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور جس کی جانب میں تجھے بلا رہا ہوں اسے قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے جواب میں رکانہ نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ جو تم کہہ رہے ہو یا جس کی جانب بلا رہے ہو وہ سب سچ ہے تو ضرور میں تمہاری پیروی کرتا. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا تجھے اس کا اندازہ ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ تو رکانہ نے جواب میں کہا جی ہاں کیوں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی دعوت دے ڈالی اور کہا کہ تو پھر اٹھ میں تجھ سے کشتی لڑوں. پھر رکانہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشتی لڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور زمین پر ایسے لٹا دیا کہ وہ بے بس ہو گیا. تو رکانہ نے کہا کہ دوبارہ مجھ سے کشتی لڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی میں اس کو پچھاڑ دیا. یہ دیکھ کر رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عجیب بات ہے کہ تم مجھے پچھاڑ سکتے ہو. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا کہ اس سے بھی عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تو اللہ سے ڈرے گا اور میری بات مانے گا. تو رکانہ نے جواب میں کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اگر میں اس درخت کو جو تیرے سامنے ہے تو دیکھ رہا ہے اسے بلاؤں تو وہ قریب آ جائے گا. تو رکانہ نے سن کر کے کہا اچھا تو پھر بلائیے درخت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا کہ ارجعی الی مکانک اپنی جگہ لوٹ جا. تو وہ درخت اپنی جگہ لوٹ گیا. راوی کہتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد رکانہ سیدھے اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے بنی عبد مناف روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادو میں مقابلہ کرواؤ واللہ میں نے تو اس سے زیادہ بڑا جادوگر کبھی کسی کو نہیں دیکھا. پھر اس نے وہ واقعات سنائے جو دیکھے تھے اور جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا. تو ناظرین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. اسی طرح واقعات میں سے ایک اور کئی سارے واقعات میں سے حبشہ کے نصرانیوں کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور مسجد میں موجود تھے کہ تقریباً 20 نصرانیوں پر مشتمل نصرانیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی باتیں سنی. اس موقع پر کفار قریش بھی کعبۃ اللہ کے قریب اپنی اپنی مجلس میں بیٹھے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو نصرانیوں کو جو سوالات کرنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. آپ نے جوابات دیے اور قرآن پڑھ کر سنایا تو سارے کے سارے رونے لگے یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, ایمان لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اوصاف درج تھے انہوں نے اس کو بھی معلوم کر دیا. ایمان قبول کر کے جب وہ واپس لوٹنے لگے تو ابو جہل اپنے عادت کے مطابق پھر بیچ راستے میں آ گیا
उसके साथ कुफार कुरैश के चंद लोग भी थे और कहने लगा, अल्लाह तुम्हारे इस काफिले को महरूम रखे, तुम लोग इस शख्स के पास इत्मीनान से बैठे भी नहीं कि अपना दीन छोड़ दिया और उसने जो कुछ कहा उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कह दिया। तुम्हारा जैसा अहमक काफिला हमने कभी नहीं देखा। तो जवाब में उन्होंने कहा, यानी नसरानियों ने जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, कहा कि तुम लोगों को हमारा सलाम है, हम तुमसे जिहालत में मुकाबला करना नहीं चाहते, हम अपने तरीक़े पर कायम रहेंगे, तुम अपने तरीक़े पर कायम रहो, हमने अपने लिए भलाई की तलब में कोताही नहीं की। बास कहते हैं ये जो काफ़िला आया था नजरान के नसरानियों का था और बास कहते हैं कि यह हबशा के नसरानियों का था। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी बात ठीक है। बहर कैफ वो ईमान लाए और वहाँ से निकल गए। नाज़रीन, वक्त हो चला है, अपने मेज़बान को यहाँ इजाज़त दें। इस सिलसिले की अगली कड़ी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।